آج انشاءاللہ ہم آیت 61 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر، جنحو، جنح کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف مائل ہونا، اس سے ہی پھر ایک لفظ بنتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بری جانب مائل ہونا، جس کو پھر گناہ کے لیے بھی یہ لفظ جناح جو ہے استعمال ہوتا ہے، اور حرج کے لیے بھی ہوتا ہے جو لا جناح اکثر قرآن شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا پھر اگر وہ مائل ہو، لِلسَّلْمِ، سلم ظاہر سلامتی سے ہے، اس کا مطلب ہے صلح، یہ ایک اسم ذات ہے۔ تو اگر وہ مائل ہو صلح کی طرف، فجنح، اب یہ فجنح بنیادی طور پہ کیا تھا؟ جنح یجنح، جنح یجنح سے اگر آپ مضارع کی علامت ختم کر دیں اور اس سے پیچھے الف لگائیں جس پہ obviously دیر لگے گا، تو اجنح کا مطلب ہوتا ہے تو مائل ہو، فجنح پس مائل ہو آپ، لہا اس کے لیے، لہا جو ہے یہ السلم کے لیے، کیونکہ یہ سلم جو ہے یہ ان چند الفاظ میں سے ہے قرآن شریف میں جو استعمال ہوئے ہیں جو مؤنث سمائی ہے، تو آپ مائل ہوں اس کے، یعنی اگر وہ صلح کریں تو تم لوگ بھی کر لو، وتوکل اللہ، اور اللہ پر توکل کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہم سے فراڈ کر رہے ہوں۔ سلو ہر حال میں بہتر ہوتی ہے، اگر دشمن سلو پر آمادہ ہو تو سلو کر لیں، یہ obviously ایک پرسپیکٹو ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہمارے کامن جو لوگ جب ترغیب دیتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، تو اس میں ان کے ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں ہوتا دور دور تک کہ کہیں سلو کی نوبت بھی آ سکتی ہے، اور کوئی سلو کو تیار ہوگا تو ہم مانیں گے، یعنی جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک کانسیپٹ بالکل جو قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے، اور ایون جو اس کی انٹرپریٹیشن لوگوں نے کی ہے اس کے اندر بڑا ڈفرنس ہے، جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو جو کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ تو اب اس میں تو خیر بڑے کلیئر الفاظ میں اس کی تو انٹرپریٹیشن کوئی بھی دوسرا نہیں کر سکتا کہ اگر دشمن سلو کو تیار ہے، اتنا برا دشمن ہے، تم بھی سلو کر لو، اللہ پر توکل کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر راستے نکالتا ہے، سلو جب ہوتی ہے تو پھر دین کے آگے بڑھنے کے چانسز بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا دین جو ہے وہ تو حق ہے، تو جب آپ کو ڈائلاگ کو موقع ملے گا تو خود بخود لوگوں کے اوپر اثر ہونے کا چانس پیدا ہو جائے گا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور کیونکہ وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اگر آپ اس کی خاطر صلح کر لیں گے، آپ کو لگے گا کہ شاید وہ دشمنی پر آمادہ ہیں، سازش کریں گے، بعد میں مسئلہ کریں گے، ایون دین وہ سنتا ہے، جانتا ہے، وہ بعد میں بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ سلو کی طرف جھکیں، مصالحت کرنا چاہیں، تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ یخدعوک، خدع، یخدعو کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں، اس سورہ بقرہ کے بالکل دوسرے رکوع کے اندر بھی غالباً یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ دھوکہ دیں تمہیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، حسبہ کا لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، اگر کوئی بچہ چلتے چلتے گر جائے نا تو اس کو کہنا چاہیے حسبی اللہ، کوئی مشکل پریشانی پیش آئے تو کہنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسب بیسیکلی یہ کچھ فعل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسم الفعل، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہوتا اسم ہے لیکن وہ کام فعل کا دیتا ہے، اور وہ پھر ان کی جس کو کہتے ہیں نا اعراب، وہ بھی یہی رہتے ہیں، تو یہ بس حسبو ہی رہتا ہے، اس میں تنوین بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے اور بھی افعال ہیں، تو حسبو کا مطلب ہے کافی ہے، یعنی مطلب ورب کے معنوں میں ہے لیکن ایکچولی یہ ناؤن ہے، تو بے شک کافی ہے آپ کے لیے اللہ، اللہ کون؟ اللہ هو الذی ایدک، وہ اللہ جس نے تمہاری تائید کی، تمہیں سپورٹ دی، یہ الف یہ اور دال سے ہے، آدھا یعیدو مضبوط ہونا، اس سے پھر باب تفعیل بنتا ہے، ایدہ یعیدو تأییداً،
मजबूत करना। और तायीद जब उर्दू में आता है तो फिर तायीद बन जाता है। और अब कोई उर्दू में अगर तायीद कह रहा हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, वो सही है, वो तायीद ही होगी, क्योंकि हमारी जुबान में फ्लो में वो बैठती है। बिल्कुल जैसे कुरान शरीफ में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो नाम है, जो अरबी में जो नाम इस्तेमाल हुआ है वो दाऊद है, मगर उर्दू में हम दाऊद नहीं कहते, दाऊद कहते हैं। तो वो उर्दू के लिहाज से वो सही। और ये जब जुबानों में चीज़ें चेंज होती हैं तो नाम तक जो है वो भी तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंग्रेज़ों के यहाँ अब्राहम कहा जाता है, जिसमें कोई लोगों को बात करते इन चीज़ों में भी कंफ्यूजन हो रही होती है कि जी ये गलत नाम नाम इस्तेमाल कर रहे हो या कोई गलत चीज़ ना हो रही हो। वो है जिसने तुम्हारी मदद की, सपोर्ट की अपनी नुसरत से, यानी जो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, वह बिल मोमिनीन, और मोमिनीन के जरिए भी। यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में क्या हुआ, और मुसलमानों की खुशकिस्मती कि अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को हुजूर का साथी बनाया, और ऐसा साथी बनाया जो हुजूर के साथ निकले। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह ये नहीं कहा कि मूसा तू और तुम्हारा खुदा जाके लड़ो, हमसे नहीं लड़ा जाता। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। कुछ लोग थे जिनका शुरू सूरत में जिक्र हुआ, लेकिन जो जानिसार साथी थे उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ हैं, आप कहीं हमें समुद्र में जाके गर्क होना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं, दूर तरीन मुकाम तक जाके हमें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ने को तैयार हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो साथी अता फरमाए ये भी अल्लाह की मेहरबानी थी। इसके जरिए अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट फरमाई। वहीं युरीदु अन यखदऊका फइन्न हस्बकल्लाहु वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, और अगर वो चाहेंगे कि धोखा दें तुम्हें तो काफी है तुम्हारे लिए अल्लाह, वही तो है जिसने अपनी नुसरत से और मोमिनों के जरिए तुम्हारी इमदाद की। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम। अब ये अलिफा या अलफू का मतलब होता है मानूस होना, इससे उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उल्फत। ये भी बाब तगयीर से यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जो बाब तफसील आए हैं मैंने वो थोड़े से पॉइंट आउट करनी है। तो अल्लफा युअल्लिफु का मतलब होता है मानूस करना, यानी ये जो इफ़ाल और तफील हैं ये मुतअद्दी को लाजिम कर देते हैं, करने को कराने के कॉन्सेप्ट में ले आते हैं। तो मानूस होने से मानूस करना हो जाएगा अल्लफा युअल्लिफु, जिसका मस्दर बनेगा तफईल के वजन पर तालीफ। और ये उर्दू में तालीफ एक तो वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे आप किताब को मुरत्तब करते हैं ना, यानी एक किताब का मुसन्निफ होता है, एक मौलिफ होता है। तो जब आप इकट्ठी करते हैं चीज़ें और उनको इकट्ठा करके शाया करते हैं तो एक काम करने वाले को मौलिफ कहा जाता है। और तालीफ कल्ब भी उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वैसे अब लोगों की उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं रही तो कई चीज़ों को उनको शायद इतना आइडिया ना हो। बहरहाल वो है जिसने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत पैदा कर दी, जिसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। लौ अनफक़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, अगर आप इन्फाक कर देते, अगर आप खर्च कर देते जो कुछ जमीन में है सब का सब, मा अल्लफ़्त, अब ये माँ जो है कॉन्टेक्स्ट से पता लगेगा कि क्या जो और नहीं में इसका जो मतलब है वो नहीं है। नहीं आप उल्फत पैदा कर सकते थे उनके दिलों में, आप नहीं जोड़ सकते थे उनके दिलों को। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, और लेकिन अल्लाह ही तो है जिसने जोड़ दिया उनको आपस में। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक वो जबरदस्त है, वो हिकमत वाला है। ये लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए, इशू ये है कि जब आपने कोई मॉब इकट्ठा करना हो, किसी को इकट्ठा करना हो इस चीज़ पर कि आओ कहीं हंगामा करते हैं, कहीं पे कोई लूट मार कर लेते हैं। न्यूयॉर्क में लाइट चली गई तो वो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने लूट मार करनी शुरू कर दी। उसके लिए बड़े लोग तैयार हो जाते हैं। सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया, आप कहते हैं चलो जी इसको चल के दो थप्पड़ लगा के आते हैं, तो दो चार लोग आपको कहेंगे कि यार ये बुरा आइडिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरा बात है। पांच सात लोग आपके साथ चल पड़ेंगे कि चलो आ जाओ। किसी फजूल मकसद के लिए लोगों को इकट्ठा करना एक्चुअली आसान होता है, लेकिन इस मकसद के लिए कि आप अपने गलत कामों को तोड़ दें, जो तमाम बुराइयों में आलूदा थे उनको छोड़ दें आप, और आप अल्लाह की राह के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाएं, ये बड़ा मुश्किल होता है।
اس کے بعد یہ لوگ تھے، ان کی تو اتنی جنگیں تھیں جو ضرب المثل ہیں، 100 سال تک یہ جنگیں لڑتے رہتے تھے قبیلے آپس میں. وہ ایسے اکٹھے ہو گئے کہ ایک جمعیت بن گئے اور سیسا پلائی دیوار بن گئے. ان کے خدا الگ تھے، ان کے قبیلے الگ تھے، ان میں شدید تعصب تھا، اور کوئی ان کے اندر سینس نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ یہ فیئر ہے یا انفیئر ہے. ایک بدوی قبیل کا ماحول تھا، اور جس کو کہتے ہیں جنگل کا قانون تھا. لیکن وہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اور سارے آپس میں جڑ گئے. کیسے جڑے؟ اس لیے کہ اللہ نے جوڑ دیا. یہ الفت جو ہے یہ پیسے سے پیدا نہیں ہو سکتی. ویسے تالیف قلب جو ہے مؤلفۃ القلوب زکوٰۃ کے مقاصد میں تھے، مقصد بھی ہے نہیں تو پیسے دینا کسی کو مائل کرنے کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس میں یہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی لوگوں کو، جو لوگوں پر مہربانی فرمائی کہ ان کے دل جوڑ دیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اس نے جوڑ دیا ان کے دلوں کو آپس میں. اگر آپ خرچ کر دیتے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب، نہیں جوڑ سکتے تھے ان کے دلوں کو، اور لیکن اللہ ہی تو ہے جس نے انہیں جوڑا. بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے اللہ آپ کے لیے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جس نے آپ کی پیروی کی مومنوں میں سے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن اگر یہ پچھلی سے پچھلی آیت سے جوڑ کر دیکھیں تو وہاں وہ بات ہوئی تھی کہ اللہ نے مدد کی اپنی نصرت سے اور مومنوں سے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو مومن آپ کے لیے فراہم کر دیے، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کی رفاقت آپ کے لیے کافی ہے. اب یہ مشرک اگر اسلام قبول نہیں کرتے، اگر تلے بھی رہتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور سب سے بڑھ کے اصل مدد، اصل نصرت تو اللہ کی طرف سے ہی ہے. اللہ نے پیچھے نصرت کا ذکر کیا، وہ بھی اللہ کے فرشتے تھے، وہ نہ بھی ہوتے تو نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کہہ کے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ اپنی ساتھیوں کی کمی اور کافروں کی کثرت سے پریشان نہ ہوں. اور یہی بات ایکچولی مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی ہے آپ کے لیے اللہ اور ان کے لیے بھی جو آپ کے ساتھ پیروی کرنے والے مومن ہیں. یا کافی ہے آپ کے لیے اللہ اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. یا ایہا النبی حرض المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرص کریں مومنوں کو. اب یہ بھی باب تفعیل ہے. حریدہ یحردو کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا. اس سے پھر ایک باب تفعیل میں لفظ بنے گا حرادہ یحردو، کمزوری دور کرنا. ایکچولی یہ تھوڑا سا بعض اوقات فرق بھی ہو جاتا ہے. ایگزیکٹ اس طرح کرنے سے کرانا نہیں پڑتا. کمزور کرنا اس کا مطلب نہیں ہے، اس میں الٹ مطلب بھی آتا ہے. تو کسی کی کمزوری دور کرنا، کسی کو کسی چیز پہ ابھارنا، اکسانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اے نبی ابھارو مومنوں کو علی القتال، جہاد کے لیے مومنوں کو ابھارو، ان کو ہمت دو، انہیں انسپائر کرو کہ آؤ جہاد پر چلو. اور ساتھ اللہ کیا وعدہ فرماتے ہیں، ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر ہوں گے آپ کے ساتھ، عشرون کا مطلب ہے 20. عشرہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 10 کو، اور پھر اشرونہ یا عشرونہ ہے، ویسے عشرونہ لفظ استعمال ہوا ہے. عشرونہ ہوتا ہے 20، صابرونہ ثابت قدم. یہ ثابت قدم رہنا تو خیر شرط ہے اس کی. وہ کیا کریں گے؟ یغلبو، غالب آئیں گے، میاتین، 200 پر. میاتن 100 ہوتا ہے، اور عربی میں پھر یہ جو یہ نون لگاتے ہیں اس سے تسنیہ کا صیغہ بنتا ہے. جیسے والد سے والدین، والد اور والدہ 2، میاتین 200. تو 20 غالب آئیں گے 200 پر. 1 اور 10 کی ریشو ہوگی. اسی کو پھر دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ ہوں گے تم میں سے 100 تو وہ غالب آئیں گے 1000 کو کافروں کے اوپر. 1000 کافروں پر وہ غالب آ جائیں گے. یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا فرمایا، ساتھ اس کی وجہ بھی بتائی، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ فقہ نہیں رکھتے، وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کے اندر بصیرت نہیں ہے. کیا بصیرت نہیں ہے؟ مومن جب
جہاد پر نکلتا ہے تو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے خدا کی نصرت محسوس ہوتی ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس جنگ میں مر بھی جاؤں گا تو میں اچھا رہ جاؤں گا، یہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اس موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بصیرت جو ہے وہ اس کو راستہ دکھاتی ہے، اس کو ہمت عطا کرتی ہے، اس کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، اور اس حوصلے سے ایک آدمی 10 کے اوپر بھاری آ جاتا ہے۔ کافروں کے اندر یہ بصیرت نہیں ہوتی، ان کو جان سے محبت بھی ہوتی ہے، ان کو موت کا خوف بھی ہوتا ہے، موت کے بعد زندگی کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہوتا، جن کا ایمان ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہمیں وہاں جا کے تو سزائی ملے گی، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے تیسے ہم زندہ رہیں۔ تو جس انسان کو جان کی پرواہ نہ ہو وہ آٹومیٹکلی اپنے سے زیادہ پر بھاری آ جاتا ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وإن یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی ابھاریے مسلمانوں کو جہاد کے لیے، اگر وہ ہوں گے آپ میں سے 20 ثابت قدم تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تمہارے 100 تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، کافروں پر۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ بصیرت سے محروم ہیں۔ الآن، اب یہ پھر باب تفعیل ہے، خففا، فے سے خفا یا خفو کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، اور خففا یخفف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا کرنا۔ تو خفف اللہ نے ہلکا کر دیا انکم تم سے، یعنی جو بوجھ ڈالا تھا یہ ایک اور 100 کا۔ اپیرنٹلی الان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت پھر بہت عرصے بعد نازل ہوئی، کیونکہ ٹاپک ایک ہی تھا تو اس کو ایک جگہ پر بعد میں اکٹھا کر دیا گیا۔ قرآن شریف میں جو آیتیں ہیں ان کی ترتیب نزولی مختلف ہے، اور ترتیب توقیفی جو ہے وہ فرق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی ترتیب کروائی وہ فرق ہے۔ تو یہ آیت یوں محسوس ہوتا ہے طویل عرصے بعد نازل ہوئی ہوگی، جب مسلمانوں کے اندر تعداد بہت بڑھ گئی ہوگی۔ تعداد بہت بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، جو کمپینینز تھے، اب ان کی پروپورشن کم ہوگی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ نصیب ہوئی۔ اب جو مسلمان ہو رہے تھے، وہ جو سورہ نصر میں جیسے آتا ہے نا، وہ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے لوگ، تو اوورال تعداد بہت بڑھ گئی۔ غزوہ بدر کے موقع کے مقابلے میں وہ جو 333 حضور کے ساتھ یا 313 حضور کے ساتھ گئے تھے، ان کے مقابلے میں تعداد بہت بڑھ گئی، اور ثابت قدموں کی اتنی تعداد نہیں رہی، یا وہ لیول نہیں رہا ان کا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ہلکا کر دیا تم سے بوجھ، جو شروع والے تھے ان سے بوجھ ایک تو یوں بھی ہلکا ہو گیا کہ جو نئے لوگ آ گئے ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، وَعَلِمَ، اس نے جان لیا، أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ ضعفہ، یہ ضعفہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ ضعفن وہی ہے جو ضعف ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ضعف کا مطلب ہے کمزوری، بڑھاپا، ضعیف ہوتا ہے جس سے۔ تو اس نے جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، یعنی اب وہ کیونکہ پرپورشن ایسے صحابہ کی کم ہو گئی ہے جنہیں حضور کی تربیت رفاقت ملی، تو اوورال بیسس پہ جو لیول ہے وہ نہیں رہا، تو کچھ کمزوری آ گئی۔ تو اب کیا ہے، اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا، سٹینڈرڈ نیچے کر دیا، یعنی اب آپ اگر 100 ہو اور دشمن 500 ہو تو آپ کے لیے یوں کہہ لیں جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہو جاتا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، پھر اگر ہوں گے تم میں 100 ثابت قدم تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور اگر وہ ہوں گے 1000 تم میں سے تو غالب آئیں گے 2000 پر۔ یہ الفین بھی اسی طرح والدین کی طرح ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ شرط کیا ہے کہ وہ بھی ہوں صابر، ثابت قدم، ہمت رکھنے والے، حوصلہ کرنے والے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اس مدد سے فتح ملتی ہے۔ یہ اسباب وسائل جتنے بھی ہو جائیں، اصل قوت ایمان کی قوت ہے، اور اصل اعتماد جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہی مدد آتی ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئة صابرة یغلبوا مئتین وإن یکن منکم ألف یغلبوا ألفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب جان لیا اللہ نے، اب
اب کم کر دیا، ہلکا کر دیا اللہ نے تم سے تمہاری ذمہ داری کو، ابھی انڈرسٹوڈ ہے ذمہ داری، اور جان لیا اس نے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، بس اگر ہوں گے تم میں سے 100 ثابت قدم غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر تم ہوگے 1000 تو غالب آؤ گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، اب جو کانٹیکسٹ ہے اگلی آیتوں کا، اس کے اندر ایکچولی بہت ساری تفسیروں میں کچھ انہوں نے واقعات بیان کیے جس سے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ بڑی کنفیوزنگ سے بن جاتی ہے۔ یہ مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کو ویسے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، اور وہ بڑی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، بڑی سادہ ہے کہ جب غزوہ بدر نہیں ہوا تھا، مسلمان کمزور تھے، تو قریش مکہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جی یہ تو بڑے کمزور ہیں، ان کے ساتھ ہے کون، جو بھی غریب کمی کمین نوز باللہ تھے وہ سارے ان کے ساتھی بن گئے ہیں، اگر ہم اتنے ہی غلط ہوتے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے صحیح پیغمبر ہوتے تو ویسے ہی ہوتے، ان کا کوئی حامی نہ ہوتا، کوئی مددگار نہ ہوتا، ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جاتا، یہ ہمیں غالب نہ آ جاتے، یہ ہمیں مار پیٹ نہ دیتے۔ اور جب غزوہ بدر ہوا تو ایکچولی انہوں نے اس کو ایز اے سمبل لیا کہ ہاں جی جو حق پر ہوگا اس کی فتح ہو جائے گی، اور ہم ان کو ملیا میٹ کر دیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ ہم حق پہ ہیں، اور ہو گیا الٹا، اور ثابت ہو گیا کہ ایکچولی کہ وہ باطل پہ تھے، وہ مسلمان حق پہ تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر ٹٹائی رکھی اور وہ مانے پھر بھی نہیں، اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اب انہوں نے پینترا بدل لیا، اور یہ چیز جیسے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، ایک دن ایک بات کرتے ہیں، اگلے دن اس کی وجہ پرابلم آتی ہے تو ایک نیا ایکسکیوز نکال لیتے ہیں۔ مسلمان کو ویسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہرحال یہ تو مشرک تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ اب پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ لو جی یہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، اور کر کیا رہے ہیں، خون ریزی کر رہے ہیں، کہہ رہے 70 کافر مارے گئے، پھر 70 کو قید کر لیا گیا، پھر قید کیا گیا، پھر ان سے فدیہ لے کے چھوڑا گیا، لو جی یہ اصل میں تو یہ پیسے کی ان کو لالچ ہے، نعوذ باللہ، اصل میں تو یہ اب ہمارے قیدیوں کے فدیے لے رہے ہیں، ویسے جیسے یہ تحریر نہیں کہتے کہ لو جی اگر آپ واقعی خدا کو خدا مانتے ہیں، اگر وہ اتنا رحمان و رحیم ہے تو فلاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں پرابلم کی ہوتی ہے، اگر وہ اتنا رحمان و رحیم ہے تو وہ آگ میں کیوں ڈال دے گا، اس طرح کے ایکسکیوزز جو ہیں اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، کیونکہ جب انسان کے پاس لاجیکل دلیل نہیں ہوتی تو آسان طریقہ ہوتا ہے کہ شور مچانا شروع کرو، اتنا شور مچاؤ جو وہ گوئبلز کا فارمولہ ہے کہ اگلا بندہ سمجھے کہ ہاں پھر شاید ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ مثلاً اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آ کے کہ جی فلاں عبد القدوس ہے اس نے چوری کی ہے، تو آپ کہیں گے یار کیسی باتیں کرتے ہو، ممکن ہی نہیں، عبد القدوس اتنا شریف اور نیک آدمی ہے، میں اس کو کتنے عرصے سے جانتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس کسی کا فون آ جائے، وہ کہ سنا ہے عبد القدوس کو کمپنی والوں نے نوکر سے نکال دیا کہ اس نے چوری کی ہے، آپ کہیں گے اچھا یار ایسا لگتا تو نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو کوئی اور ملنے آ جائے گا کہ یار عبد القدوس نے سنا ہے 2 لاکھ روپے کا غبن کیا، آپ کہیں ہاں یار ویسے کتنی غلط بات کی ہے۔ چوتھا بندہ جب آئے گا تو آپ اس کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے وہ بڑا ہی برا آدمی ہے، مجھے تو پہلے سے اس پہ شک تھا۔ یعنی جب پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ انسان کو اتنا انفلوئنس کرتا ہے کہ جو حق بات ہے کھو جاتی ہے، اس کا اثر نہیں رہتا، جب آپ جھوٹ کا شور مچانا شروع کرتے، تو قریش مکہ کا یہی کام تھا، انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو خون ریزی کرتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں جو گرفتار کرتے ہیں اور پھر ان سے فدیے وصول کرتے ہیں، مال بٹورتے ہیں، اور پھر ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں اور بڑے نیک ہیں۔ اصل میں تو انہوں نے اپنے کلین کو دولت دینے کے لیے کہا، اور دنیا میں جھوٹے نبی ایسے بے شمار گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے اس مقصد کے لیے کیے۔ تو اب اس کا اللہ تعالیٰ یہاں جواب دینے، اس کو لوگوں نے آئی ڈونٹ نو کیسے ہوا کہ وہ کوئی روایتیں ایسی آ گئیں جن کی وجہ سے الٹ ہی مطلب نکال لیا، ورنہ یہ مطلب بڑا سادہ ہے۔ ماں کان علی نبی، اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے یہ کسی نبی کے لیے ان یکون لہو اسرا، کہ ہوں اس کے پاس، یہ اسیر کی جمع ہے اسرا، اسارا بھی ہوتی ہے جو سورہ بقرہ میں استعمال ہوئی تھی، اسرا بھی ہوتی ہے، کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یعنی ان کو قیدی بنانے کے لیے یسخنا فی الارض، سخنا یسخنو کا مطلب ہوتا ہے ویسے گاڑا ہونا، پھر اس سے اسخنا یسخنو ہوتا ہے گاڑا کرنا، اس کا پھر مطلب ہوتا ہے کہ اتنا خون بہانا کہ وہ جم جائے اور ہر جگہ گاڑا ہو جائے، یعنی خوب خون ریزی کرنے کے لیے، تو کہ ان کے لیے وہ خون ریزی کرے فی الارضی، ملک میں، زمین میں، دنیا میں،
یہ نبی کے شایان خان ہیں نہیں. تمہارا خیال ہے کہ نبی اس لیے یہ کر رہے ہیں پورے دی کہ ان کے پاس کہتی آ جائیں؟ یہ یوں نہیں ہو رہا. تریدون عرض دنیا، تم ہو اے مشرکین جو دنیا کی متاع چاہتے ہو. عرض کا مطلب ایسے یہاں پہ سامان کے معنوں میں ہے. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے. یہ جو مومن نبی کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، یہ جو جنگ پر آئے ہیں، اور یہ جو انہوں نے تمہارے 70 بندے مارے ہیں، یہ دنیا کی خاطر نہیں مارے، انہوں نے آخرت کی خاطر مارے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت دینے کے لیے ان کے لیے یہ جہاد فرض کیا ہے. اللہ نے سسٹم بنایا ہے کہ اگر آپ نے دین کا بول بالا کرنا ہے تو آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی جان کی بازی لگانی پڑے گی. اب جب آپ کی جان کی بازی آپ اپنی لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کافروں کو مشرکوں کو بھی تو قتل کریں گے نا. یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ جا کے خودکشیاں کر لیں گے یا ان کے سامنے اپنی گردنیں رکھ دیں گے ہمیں مار دو. ہم یہ جو عیسائیوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہے جس پر وہ عمل نہیں کرتے کہ کوئی ایک تمہیں گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا تو اس کے سامنے کر دو. جو بات درست ہے پر ایک ڈفرینٹ کانٹیکس میں ہے. جب آپ جائیں گے اور اللہ کا نام لے کے جب جنگ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اگلوں کو خوریزی ہوگی. وہ مریں گے دنیا کی خاطر. مومنوں نے جو جان دی ہوگی اور جان لی ہوگی وہ آخرت کے خاطر ہوگی، اور مومن آخرت کی خاطر جان لیتے ہیں. اور ویسے نبی کا یہ مقام ہے نہیں، نہ نبی کا یہ مقصد ہے اور نہ یہ مقصد تھا، اور یہ تاریخ سے ثابت ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا مال اپنے لیے استعمال کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوریزی کی. غزوہ بدر ایک اسٹرانگ جنگ تھی اور اس میں 70 کافر مارے گئے. ان جنرل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوشش کی کہ صلح رہے، کم سے کم جانوں کا نقصان ہو. جس کی سب سے بڑی مثال پھر فتح مکہ پر آتی ہے، جب آپ 10,000 کا لشکر لے کے وہاں پہنچ گئے اور کافروں کو اگر آپ سزا دینا چاہتے تو سارے مکہ والوں کو قتل کر دیتے، تو وہ جائز تھا اس زمانے کے کسی بھی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے. لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا کیونکہ آپ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. نہ آپ نے ان کی جانیں لی، نہ آپ نے ان کے مال لیے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ کہتی آئیں یہاں تک کہ وہ اس مقصد کے لیے دنیا میں ملک میں خوریزی برپا کر دے. یہ تو تم ہو جو دنیا کی زندگی، دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا، کتاب کا بنیادی مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا. اگر نہ ہوتا لکھا ہوا پہلے سے اللہ کی طرف سے، سبا کا جو پہلے گزر گیا، سب کر لے جانا، سبا کا یسبکو آگے نکل، یعنی جو بات پہلے ہو چکی، اگر یہ اللہ کا نوشتہ پہلے سے نہ ہوتا. اللہ کا نوشتہ کیا ہے؟ اللہ کا نوشتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو بھی مہلت دیتا ہے. ان کے اوپر فوراً عذاب نہیں آ جاتا، ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. جتنا بھی وہ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے. اب اس موقع دینے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کے نبی رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو انہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، اذیت میں رسول اور ان کے ساتھی زندگی گزارتے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر کسی کے اندر یہ پاسبلٹی ہو کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، اس کو موقع مل جائے، اس کو مہلت مل جائے. نبی کے ساتھیوں کو تکلیفیں آ جاتی ہیں، ان کو جنت میں اس کا اجر مل جاتا ہے، مگر لوگوں کے ساتھ تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. تو وہ جو موقع اللہ دیتا ہے اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا، لمسکم تو تم کو چھوتا، تمہیں پہنچتا، فیما اخذتم اس کی وجہ سے جو تم نے کیا، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب. اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ آپشن اللہ نے نہ رکھی ہوتی کہ اتمام حجت کیے بغیر ان کو بڑا عذاب نہیں آئے گا، تو بس پھر تمہیں بہت بڑا عذاب آ دھمکتا. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کا لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو آ پہنچتا تمہیں تمہارے کیے گئے باعث ایک بڑا عذاب. فَكُلُوا، اب خطاب جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے. اور یہ قرآن شریف میں ہم نے بہت دفعہ نوٹس کیا ہے،
بعض وقت ایک آیت کے اندر ہی خطاب چینج ہو جاتا ہے. فَكُلُوا پس کھاؤ مِمَّا غَنِمْتُمْ. مما ہے من پلس ما. من پلس ما کا مطلب اس میں سے جو. غنیم تم جو تمہیں غنیمت حاصل ہوئی. حلالن طیبہ. یہ حلالن جو ہے نا اب یہ اس کی حالت ہے کہ اس کو کھاؤ حلال اور طیب سمجھتے ہوئے. قریش کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ لو جی یہ تو مال لوٹنا چاہتے ہیں, یہ تو فدیے لینا چاہتے ہیں. تو ایک نیک مسلمانوں کے ذہن میں خیال ہو سکتا تھا کہ اچھا جی اب ہمیں جو غنیمت ملی ہم اس کو استعمال کریں یا نہ کریں. یہ جو فدیہ ہمیں قیدیوں کے بدلے میں مل رہے ہیں ہم یہ لے نہ آئے, صحیح ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں. جو مال و غنیمت اور فدیہ تمہیں حاصل ہوا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے اور طیب ہے. بالکل جیسے کوئی اگر جانوروں کی وہ کرنا چاہتا ہے محبت اور وہ کہتا ہے جی گوشت کھانا بڑی بری بات ہے, تو ایک عام نیچرل نارمل شریف آدمی کو یہ خیال آتا ہے کہ اچھا جی ہاں جی ہم جان لے رہے ہیں ایک جانور کی, واقعی کہیں غلط بات ہی نہ ہو. تو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ نہیں, جو حلال جانور ہے ان کو کھانا جائز ہے, جب ضرورت ہو ان کو ذبح کرو, اللہ کا نام پڑھو, ان کو کھا لو. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدے کر دیا کہ کھاؤ اس میں سے جو تمہیں غنیمت حاصل ہوئی حلال اور طیب سمجھ کر. اب یہ طیب بھی وہ لفظ ہے جس کو اردو میں ہم طیب کہتے ہیں, عربی میں طیب ہوتا ہے. اردو میں ہم طیب کہہ نہیں سکتے. جب آپ کسی جملے میں اس کو استعمال کریں نا کہ حلال اور طیب سمجھ کر, تو وہ بڑی ہی آپ کا فلو خراب ہو جائے گا. یہ لینگویجز میں ہوتا ہے. اس کو نوٹس کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن شریف پڑھتے ہیں نا تو لوگ غلطی کرتے ہیں, اس کو طیبہ پڑھ دیتے ہیں. قرآن میں جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے صحیح پڑھنا ہے, طیب پڑھنا ہے, قیامت نہیں پڑھنا, قیامہ پڑھنا ہے. تو اس کے اوپر ذرا نظر رکھا کریں ایسے الفاظ پر جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں, جب ان کا زیر زبر چینج ہوتی ہے تو دیٹ بیکمز ویری ڈینجرس. اس سے پھر ڈر ہے. ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ویسے معاف کرنے والا ہے, لیکن ہمیں اپنی استطاعت تک حتی الامکان اس کو درست پڑھنا چاہیے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تم نے جو مال غنیمت حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرنا ہے تم نے اللہ کی راہ میں جنگ کر کے. صرف مال حاصل کرنے کے لیے جنگیں مت کرو, اس مال غنیمت کو حلال طیب مت سمجھو. یہ جنگ تو تمہاری بالکل درست تھی, اللہ کے راستے میں تھی. یہ تمہارا قیدی پکڑنا, مال غنیمت حاصل کرنا, فدیہ وصول کرنا, یہ سب کا سب ایکچولی تمہارے حق پر ہونے کی دلیل ہے, اور تم حق پر ہو. اور جب حق کے راستے میں تمہیں فتوحات ملیں گی, ان میں تمہیں فائدے حاصل ہوں گے, تو وہ فائدے استعمال کرو. اللہ سے ڈرتے رہو. ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مال تمہارے پاس آ جائے, اس کی وجہ سے تمہارے اندر کوئی تکبر پیدا ہو جائے, غلط عادتیں پیدا ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ تم اس فتح کے آنے کے بعد ایک ذرا اس میں آ جاؤ کہ اچھا جی اپنے آپ کو, جو ایک انسان کے ذہن کے اندر کوئی تکبر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے کیئرفل ہو. یہ سمجھو کہ ہم نے بڑی بہادری سے لڑے تو ہمیں فتح اس وجہ سے ملی ہے, جو وجہ اس میں شامل تھی, لیکن اصل وجہ تو اللہ کی طرف سے کی ہے. تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے. یعنی اللہ سے ڈرتے رہو, بچتے رہو. پھر بھی کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی تو ظاہر ہے, انسان خطا کا پتلا ہو ہی جاتی ہے, تو وہ اللہ سے معافی مانگتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, وہ چھوٹی موٹی غلطیوں کوتاہیوں پر گرفت نہیں فرمائے گا انشاءاللہ, وہ بڑا رحیم ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس کھاؤ اس میں سے جو تمہیں غنیمتیں حاصل ہوئیں حلال اور طیب سمجھ کر, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اب یہ اگلی آیت ہے, یہ ایکچولی اس کو اور زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں میں ایکچولی جو چیز مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ قیدیوں کو فدیہ لے کے معاف کر دیا گیا تو بڑا اللہ تعالیٰ کو شاید ناراض ہوئے, اور وہ سارے بیٹھ کے روتے رہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے کہ ہم نے قیدیوں کو معاف کیوں کیا. حالانکہ وہ یہ چیز کی قیدیوں کو معاف کر دیا گیا اور صرف فدیہ لیا گیا اور ان کی گردنیں نہیں ماری گئی. پرزنرز آف وار کو ایکچولی یہ تو اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ پرزنرز آف وار کو آپ تکلیف نہیں پہنچاتے, اس کو قتل نہیں کرتے, آپ اس کو قیدی بنا لیں گے, یا زمانے کے حالات کے مطابق غلام بھی بنایا جا سکتا تھا. مشرکین مکہ کے لیے تو خیر آپشن بھی نہیں تھی, کوئی علیحدہ ڈیٹیل ہے. تو اور ان کو فدیہ لے کے آزاد بھی ہے, جیسے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. انڈیا نے پاکستان کے 90,000 فوجی قید کر لی, تو اس کے بعد پھر انہوں نے چھوڑ دیے, کیونکہ یہ جنیوا کنونشن ہے. یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ قرآن شریف میں تو پہلے سے تھیں. اب ان قیدیوں سے جو خطاب کیا جا رہا ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ جس قسم کا واقعہ مشہور ہے اس کی تو بالکل ہی کوئی لاجک نہیں بنتی.
یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، کسے کہہ دیجئے؟ لی، ان کو. اب یہ لام یہاں پہ قل کی مین پروپوزیشن کے طور پہ، کہہ دیجئے انہیں، من جو ہیں، فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں، یعنی تمہارے قبضے میں، من الاسرا قیدیوں میں سے، یسرا اسیر کی جمع. کیا کہہ دیجئے ان سے؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جانے گا اللہ، اگر پائے گا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ عطا فرمائے گا تمہیں بہتر اس میں سے، اس کے مقابلے میں جو تم سے لیا گیا. یعنی جو فدیہ لے کے اب تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے، اور فدیے میں ظاہر ہے قیدی کو آپ نے چھڑوانا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی آدمی نے اپنی پوری جمع پونجی منگا لی ہوگی، مجھے آزاد کرانے کے لیے دے دو، اور ایک معقول رقم اگر اس نے ادا کی ہے تو اس کو دل میں یہ ہوگا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ ان مشرک قیدیوں کے بھی شفقت فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ایپیسوڈ سے اس چیز کو سمجھو کہ جو غزوہ بدر ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے کہ یہ مسلمان حق پر ہیں، یہ نبی اللہ کے سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زندگی ان کے سامنے تمہارے گزری، تمہیں ویسے بھی پتا تھا کہ وہ سچے ہیں، اب اس واقعے سے تو بالکل ثابت ہو گیا کہ اللہ کی کیسے نصرت آئی، اور کیسے ایک چھوٹی سی تعداد نے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے کیسے اتنے بڑے لشکر کو اپنے سے کئی گنا زیادہ اور اسلحے میں اتنے زیادہ کو شکست دے دی. تو اب اس سے تم غور کرو اور سمجھو، اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی پائے گا، اگر تمہارے اندر جینوئنلی خیر کی رمق ہے، تو یہ جو تم سے فدیہ لیا جا رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں بہتر عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے نبی کہہ دیجئے ان کو جو تمہارے قبضے میں ہیں قیدیوں میں سے، کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں پائے گا کوئی بھلائی تو وہ عطا کرے گا تمہیں اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا، اور وہ معاف کر دے گا تمہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وہیں یریدو خیانتک، اور اگر وہ چاہیں گے، اب دیکھیں اب یہ خطاب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آ رہا ہے، اگر وہ چاہیں گے خیانتک کہ خیانت کریں آپ سے، یعنی بدعہدی کریں آپ سے. اب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے بعد ایک ان پر احسان کیا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، انہیں غلام بھی نہیں بنایا گیا، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا. اب اگر وہ دوبارہ سے بدعہدی کریں گے دوبارہ سے، اور بیسیکلی تو جو بھی مشرک شرک کرتا ہے وہ اللہ رسول سے بدعہدی کرتا ہے، کیونکہ شرک تو اللہ کے ساتھ جو عہد الفظ کیا گیا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہ ہے ہی خیانت. فقد خان اللہ من قبل، تو انہوں نے خیانت کی اللہ سے اس سے پہلے. اس سے پہلے بھی تو انہوں نے یہی کیا نا، انہوں نے، اللہ نے مشرکین مکہ کو حرم کا پاسبان بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت دی، اور انہوں نے اس سب کو بالکل برباد کر دیا، اور خانہ کعبہ میں 360 بت لگا دیے. تو کی تو کیا ہو گیا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، امکنا یہ باب افعال ہے ویسے، مکونا یمکنو کا مطلب ہوتا ہے اختیار والا ہونا، اور پھر اس سے امکنا یمکنو کا مطلب ہوتا ہے اختیار والا کرنا، قابو دینا، دنیا میں اقتدار دینا. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے تم کو اختیار دے دیا ان پر. اب یہ تم کو اس میں انڈرسٹوڈ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کو پسند کیا ہے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا، ان سے شفقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اب بھی تم میں اگر کوئی خیر بھلائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہاں اگر تم دوبارہ بدعہدی کرو گے تو پھر دوبارہ جو ہے تمہیں قابو میں دے دے گا. پہلے بھی اگر ہو چکا ہے تو یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر وہ چاہیں گے آپ سے خیانت کرنا تو خیانت کی انہوں نے اس سے پہلے اللہ کے ساتھ، بس اس نے تمہیں دے دیا ان پر قابو، اور اللہ تعالی علیم ہے، حکیم ہے. اچھا سر، یہ
काफी जो आयात हैं जिनमें ये आपने वजाहत फरमाई है, लेकिन अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आई, क्योंकि इससे पहले वो सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 4 के में आ चुका था कि इसमें मतलब था कि उससे फिदिया लेके इजाजत दी, लेकिन ये था कि उस पहले जो बगावत उसको कुचल दिया जाए। और जंग बदर में चूंकि अभी जब शिकस्त तो हो गई कुफार को, और फिदिया का भी उसमें था कि चलो पकड़ के उनको कुछ बांध रहे थे, तो हजरत गालमन मुआज साथ में मुआज के मतलब आता है कि वो उनके चेहरे पे तो आसार जो थे वो कराहत के थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनको, तो आपने पूछा हजरत साथ में मुआज से कि क्या आपको ये गालमन बात पसंद नहीं आ रही? तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हाँ, मतलब क्योंकि ये पहला पहला एक मार्का था, तो वो बगावत अच्छी तरह कुचल देनी चाहिए थी, और इसके बाद जो है ना वो उनको कैदी बनाया जाता है। तो इसी पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय बहरहाल शुरू में यही थी, उनको तो यही था कि फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मौक़िफ़ यही था कि उनको कत्ल कर दिया जाए ना। तो ये इसकी थोड़ी वजाहत मजीद अगर आप बता दें। देखें, जो सूरह मोहम्मद की आपने आयत नंबर 4 का रेफरेंस किया ना, आप सिर्फ उसको आयत को अगर वो एवेलुएट करें, तो उस आयत के अंदर एक्चुअली अल्फाज जो है ना वो है कि इनको खून-रेज़ी करो, अल्फाज ही हैं, खून-रेज़ी करो, और अगर तुम्हारे हाथ आ जाएं कैदी, उसके बाद उन्हें मजबूत बांधो। खून-रेज़ी करो, फिर उन्हें मजबूत बांधो। अब जब उन्हें मजबूत बांध लिया है, उसके बाद उनको कत्ल करने की ऑप्शन वहां तो नहीं दी। वो आयत है आपके सामने। जी, फैज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबुर रिकाब हत्ता इज़ा अस्ख़नतुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ा इम्मा मन्नम बादु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़ाल हर्बु औज़ारहा। ठीक है, अब इसका तर्जुमा करें ना, क्या है कि जब तुम्हारा काफिरों से हो मुकाबला, तो उनको खूब अच्छी तरह कुचलो, यानी जंग है तो उनको खूब कत्ल करो, जो मुसलमानों ने गज़वा बदर में किया। आगे हैं, उसके जी बाद अल्फाज के हैं। अब अगर जब उसके बाद उन्हें मजबूत बांध लो, अब मजबूत बांधने के बाद क्या हुक्म दिया जा रहा है? जी ये आप फ्लो को देखें ना, जो कुचलने का हुक्म है वो बांधने से पहले है, कैद करने जी के जी बाद नहीं है कि अब कैद कर लो फिर उनको अच्छी तरह कत्ल कर दो। वहां तो ऑप्शन दी जी हुई है कि एग्जैक्टली। उसके बाद तुमने छोड़ना है, या फिदिया लेके या बगैर फिदिए। तो उससे वो जो वाकया बयान किया जाता है तफसीरों में, वो तो कहीं से भी साबित नहीं होता, क्योंकि वाकया ये बयान किया गया कि गज़वा बदर हो गया, 70 काफिर मारे गए, 70 को बाकी भागे, 70 को उन्होंने कैद कर लिया। अब 70 को कैद करने के बाद वो कहते हैं जी वाकया ये हुआ कि जो भी जिनका आप साहबी का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने कहा जी इनको कत्ल कर देना चाहिए। गुलाम मोहम्मद में तो अल्लाह ताला ने एक्चुअली इजाजत ही नहीं दी कि कैदियों को कत्ल किया जाए। मजबूत बांधने से पहले कत्ल करना है, मजबूत बांधने के बाद कत्ल नहीं करना। मजबूत बांधने के बाद सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि उनको फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, एक ऑप्शन है कि फिदिया के बगैर छोड़ दिया जाए। वो दो ऑप्शन की एक वजह है, वो वजह ये है कि जो मुशरिकीन मक्का थे, जब सूरह तौबा नाज़िल हुई इवेंचुअली, और ये सूरह मोहम्मद एग्जैक्टली इससे पहले की है बात की, ये पता नहीं है। वो लोग जो वाकया बयान करते हैं वो कहते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि पहले से गुजर चुका है, इसलिए वो कहते हैं सूरह मोहम्मद पहले आई थी। बट एक्चुअली हो सकता है पहले आई हो सकता है बाद में आई हो, अगर वो इंटरप्रिटेशन ली जाए जो इस्लाही साहब ने की। मगर उनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। गुलाम इसलिए नहीं बनाया जा सकता था कि मुशरिकों को हरम में रहने की इजाजत ही नहीं थी। जो सूरह तौबा में अल्टीमेटम आ गया कि या कत्ल हो जाओ या यहाँ से निकल जाओ, तो गुलाम तो बना नहीं सकते थे। तो आपकी जब जंग होनी है, आपने उनको अच्छी तरह कत्ल किया जंग के अंदर, उसके बाद आपने उनको कैदी बना लिया। अब तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन गुलाम वाली निकल गई, अब ऑप्शन सिर्फ यही रह गई है कि कुछ अर्सा मजीद कैदी रख लो अगर रखना है। जरा कैदी रखना कौन सा आसान काम होता है, वरना उनको फिदिया लेके छोड़ दो, वरना उन पर वैसे ही रहम करके उनको छोड़ दो। तो जो आप वाकया बता रहे हैं ना, वो सूरह मोहम्मद की आयत के साथ एक्चुअली मैच नहीं करता। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सही सही इसका फहम अता फरमाए, और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके चेहरे उस दिन रोशन होंगे, जो खुश होंगे, शादमान होंगे। आमीन या रब्बल आलमीन।